ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نبیر اعلیٰ حضرت شہزاد حضور حجت الاسلام جگر گوشہ حضور مفسر اعظم عطاؤ دعائے حضور مفتی اعظم ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد عمر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا دست بستہ کہ حضرت تشریف لائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہتے کس کو ہیں، یہ بتانے والے تو ہمارے علماء کی ایک عظیم جماعت موجود ہے۔ ابھی فقیر نے بھی آپ سے عرض کیا، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی شہزادے اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور لوگ مجھے خواہ داعی اتحاد اہل سنت کہہ دیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ داعی اتحاد اہل سنت حضرت ہیں۔ حضرت جو کچھ سکھاتے ہیں، جو کچھ بتاتے ہیں، جو کچھ عطا کرتے ہیں، فقیر اسی کو عوام اہل سنت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں گا حضور عمر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ کلمات ناصحانہ سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ محبت والا نعرہ لگا لیجئے، زوردار ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن محبت ضرور ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادے اعلیٰ حضرت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، جانشین حضور قمر العلماء حضرت علامہ مولانا عمر رضا خان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ہادیان اہل سنت، پورے ادب و احترام کے ساتھ مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بنظام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق الصلاة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها في الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لی جائے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور مکرمہ۔ 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا میں جو 22,000 کے یزیدی لشکر نے آل نبی کے سردار امام علی مقام اور ان کے گھر والوں اور ان کے رفقا کے ساتھ سلوک کیا، ان کو پیاسا شہید کیا گیا، کوئی ایسا ظلم نہیں باقی نہ رہا جو انہوں نے ان پر نہ کیا۔ کیوں کہ وقت کی حکومت پر ایک ایسے شخص کا قبضہ ہو گیا تھا جو کہ فاسق اور فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا اور برے برے کاموں میں تھا۔ امام علی مقام نے اس وقت طریقہ تھا، اور جب بھی اسلامی سلطنت دنیا کے کسی خطے میں قائم ہوگی وہ ہوگا امیر قہری، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مسلمان کہ ہم آپ کے حامی ہیں، جہاں تو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں۔ امیر قہری کے لیے 7 شرطیں ہیں، جس میں سب سے کڑی شرط ہے کہ وہ قریش قبیلے کا ہو۔ 8 امیر قہری جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام ختم نہ ہوگا تا وقت 12 خلفاء نہ ہو جائیں، تو 8 ہو چکے، 9 جن کا آنا یقینی اور جن کا نام ہمیں معلوم ہے قیامت کے قریب آئیں گے۔ ان 8 کے نام سن لیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہو گئے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہوئے بولیے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ 8 نام بتائے۔ ان ناموں میں بھی علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، خطا فی الفہم خطا فی الفکر لگی رہے گی سب کے ساتھ۔ یہ 8 نام اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں۔ نبی معلوم ہے کون ہیں؟ بولیے۔ نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں، بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 بڑے عالموں نے، حضرت علامہ ابن حجر شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اتباع میں حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے اور طرق پر ان کی نظر نہ گئی۔ یہ الفاظ اعلیٰ حضرت کے ہیں، میرے نہیں ہیں، اور انہوں نے یزید پلید جیسے کو بھی نہ صرف مومن بلکہ خلیفۃ المسلمین میں گن دیا۔
12 امام انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے آخر ملات بنی امیہ تک 12 کی تعداد 12 کا عدد دیکھا اور وہ 12 گر لیے کہ یہ 12 ہو چکے. بلکہ اس پلید کا زمانہ، اس خبیث کا زمانہ صلح کا زمانہ تھا. کربلا کا حادثہ اسی کے زمانے میں ہوا. مکہ شریف پر اسی نے فوج بھیجی، مدینہ شریف پر اسی نے فوج بھیجی. تو یہ تو ویسے ہی نکل گیا. وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایسے سلاطین ہوں گے، سلطنت ان کے پاس ہوگی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 ہوں گے تو 8 ہو چکے ہیں، 9 جن کا ہمیں معلوم ہے ضرور آئیں گے، ضرور ظاہر ہوں گے، 3 اور آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 4 آنا ہے، 3 کے نام ہمیں نہیں پتا لیکن ہوں گے ضرور انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فرمائے کہ متاخر عالم کی خطائے رائے ہے کہ 12 کا عدد دیکھا اور اس میں اس کا نام شامل فرما لیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام شامل نہ کیا. تو اختلاف ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، شرعی اختلاف ذاتی اختلاف نہیں بنائے جاتے، نہ بنائے جانے چاہیے. اصول کا اختلاف ہے، اس سے تو ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کو تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ ہمارا کیسا ہی معظم ہو، تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، اس کے جبے اس کے دستار پہ بچ جانا، اپنے میں سے ایسا نکال کے پھینک دینا جیسے دودھ میں سے مکھی. مگر اس کے لیے ثبوت شرعی درکار ہے. کسی کو کافر مرتد قرار دینے کے لیے معاذ اللہ جب تک ثبوت شرعی نہیں ہوگا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہم جماعت کو کہتے ہیں دیوبندیہ کافر ہے، وہابیہ کافر ہے، مگر کسی فرد واحد کی تکفیر کرنے کے لیے ثبوت شرعی چاہیے ہوتی ہے. اس کی کسی قول و فعل سے یہ بات ثابت ہو سکے صحیح طور پر، تب ہم کہیں گے کہ اس کی تکفیر کریں گے، تب ہم اس پر شدت کریں گے، تب ہم کہیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اس فرد واحد کے لیے دشمن احمد پر شدت ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، مگر آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے نرمی برتیں، مل جل کرتے رہیں. یہی مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے، یہی مسلمان کی شان ہے. اعلیٰ حضرت جیسے جن کو لوگوں نے متشدد بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہر وقت تلوار کھلی لے کر رکھے لے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ انہوں نے فرمایا المرفوع اٹھا کے دیکھیں کہ مذبذب کے ساتھ میں جو طے نہیں کر پا رہا ہے کہ کدھر جاؤں، یہ حق ہے کہ وہ حق ہے، وہ نہیں طے کر پا رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھو اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہابیت ہے کیا، دیوبندیت ہے کیا. وہ دعا کے بہانے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چلے جاتے ہیں دعا کے ٹائم میں، ہمارے لوگ ان کی جماعت بڑھاتے ہیں دعا کے وقت میں. ایسے لوگ نہیں پتہ ہے، مذبذب ہیں کہ کیا معاملہ ہے. سب اپنے کاروبار میں اپنے کام میں آدمی لگا ہوا ہے، ہر کوئی علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی کتابیں نہیں پڑھ رہا ہے. علماء سے جاننا چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں فرمایا کہ مذبذب کے ساتھ میں نرمی کی جائے. اور جیسے مولانا عمران قدر برکاتی صاحب نے اس جو حافظ صاحب ایک شخص کو لائے تھے وہ واقعہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں کہاں. 22,000 کا لشکر تھا ادھر، اب یہی کلمہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ دنیا کے کتے انہوں نے جہنم میں جانا پسند کیا، اور نبی کی آل کے ساتھ میں ایسا انہوں نے سلوک کیا. کیوں؟ ان کے ساتھ حکومت وقت کا آرڈر تھا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو شہید کر دیا جائے. بلکہ مدینہ شریف میں ہی یہ بات آئی کہ 3 لوگ ہیں جو جن سے سب سے پہلے بیعت لے لو. ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ تو گوشہ نشین ہے، ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، ان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ جب موقع ان کے ہاتھ آئے گا تب وہ بات کریں گے، ان سے بھی ابھی اتنا خطرہ نہیں ہے. فوری خطرہ ہے تو امام عالی مقام سے ہے. سب سے پہلے ان سے بیعت لے لو، پوری اسلامی دنیا میں بیعت ہو جائے، سب بیعت ہو جائیں گے، سب مان لیں گے خلیفہ جدید کو. وہ کیسے مان لیتے؟ اور وہ مان لیتے تو قیامت تک آنے والے کمزور ایمان لوگوں کو یہ ہیرا مل جاتا کہ بھائی جب نبی کے ایسے اعلیٰ مرتبہ نواسے نے جب بیعت کر لی ایسے لوگوں کی، تو ہم کیوں، ہمارا کس خاطر میں.
یہ درس دے دیا امام علی مقام نے اپنا سر دے کر کے اس خبیث کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر کے کہ تعداد مت دیکھنا کس کے ساتھ کتنی تعداد ہے بلکہ حق دیکھنا. یہ شریعت سکھاتی ہے, یہ ہے قانون شریعت. حق کی راہ میں چلو گے تو تمہارے بہت مخالف بھی کھڑے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے بھی نہیں, جن سے میری ملاقات بھی نہیں, اور روز صبح اٹھ کر کے مجھے برا بھلا کہتے ہیں. اور بہت ایسے ہیں جو مجھے جانتے نہیں, جن سے میری ملاقات بھی نہیں, وہ روز صبح اٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو حق والے کی تھوڑے دیکھتے ہیں, حق والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر اللہ ہمیں چلاتے رہے, ہم اسی پر رہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. احکام شریعت کی پابندی آسان راستہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے عمر پر کہ اس کی حق گوئی نے اس کا کوئی ساتھی نہ رکھا. حضرت عمر ایسے عدل والے تھے. جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگوں میں ایسا ڈر قائم ہو گیا کہ لوگوں نے باہر راستوں پر چوک پر بیٹھنا بند کر دیا کہ جب ان کے ہاتھ میں پاور نہیں تھی, یہ خلافت نہیں تھی ان کے پاس, تب ان کا یہ عالم تھا. اب تو ان کے ہاتھ میں خلافت آ گئی ہے, کیا کریں گے؟ آپ کو جب معلوم ہوا کہ لوگوں میں ایسا معاملہ ہے, سب کو بلایا, سارے جمع ہوئے اور فرمایا کہ میں جو بالکل صحیح چلے گا, اور ان کے دلوں کو تسکین دی کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو قانون شریعت لے کے چلوں گا, اس کے ساتھ تمہیں چلنا ہے. حضرت عمر کا دور ایسا سنہرا دور ہوا ہے کہ فرمایا کہ ہمارے بازاروں میں فقیہ ہی خریداری کریں. اللہ اکبر, اتنے علماء تھے اس وقت, اور علماء عوام کے ہادی ہیں. حضور حجت الاسلام نے 1925 میں فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد کی ایک انجمن ہونا چاہیے. اب مسجد کمیٹی تو بنی ہے ہمارے یہاں, اب کمیٹی کے صدر صاحب عالم ہیں یا غیر عالم ہیں, مگر وہ امام صاحب کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. نیت کرتے ہیں ہمارے لوگ پیچھے اس امام کے, کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ابتدائی تو بحادل امام کا ترجمہ یہ ہے کہ صاحب پیچھے اس امام کے. اکثر لوگ یہی نیت کرتے ہیں اردو میں, تو وہ اس کا مطلب دوسرا سمجھ لیا کہ ہر وقت امام کے پیچھے پڑے رہو, پیچھے اس امام کے. اپنا عمل نہیں دیکھتا. ارے جس کو رب کی بارگاہ میں نماز جیسی عبادت میں اپنا قائل بنا رہا ہے, اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ارے امام صاحب نے یہ کر دیا, امام صاحب نے وہ کر دیا. حجت الاسلام بریلی سے درس دیا گیا. حجت الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی انجمن ہونا چاہیے جس کا صدر امام ہو, اور وہ لوگ جو نماز میں نہیں آتے, مسجد نہیں آتے, گھر گھر جائیں اور ان سے بڑی نرمی سے, نہ یہ کہ ہم تو نمازی ہیں اپنی برتری ظاہر کریں کہ بھائی کیا سبب ہے کہ آپ مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے, جماعت میں آئیے مسجد میں. یہ درس دیا ہے بریلی شریف میں, اور وہ دھیرے دھیرے ان کو اس پر لائے اور وہ نماز میں مسجد میں آئے, نماز پڑھ. ایسی تنظیم ہو ہر علاقے میں, ہر علاقے سے وہ تنظیم روزانہ ماہانہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. وہ پیسہ جمع کرے اور غریب غربا جو مقروض ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی آزار ہے, ایک ایک شہر ایک ایک قصبے سے اتنا لوگ جمع کر سکتے ہیں مسجد کے امام کی صدارت میں, اور لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, بڑے بڑے پنڈال بناتے ہیں, کتنا خرچ کرتے ہیں, بڑے بڑے شاعروں کو بلاتے ہیں. آج کل شاعروں کی ٹھاٹ تو اللہ اکبر. مفتی فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی اللہ علیہ رحمہ نے انوار الحدیث میں لکھا ہے, اس وقت سے شروع ہو گیا یہ معاملہ, غالباً سن 80 کے آس پاس, کہ آج گویے شاعروں کی زیادہ قوم جو ہے وقت کرنے لگی. علماء اور مشائخ ان کا کوئی وہ نہیں, بلکہ ان کے انتظام, ان کے آرام, وہ بذریعہ جہاز آتے ہیں, اب تو بڑے بڑے نذرانے طے کر کے آتے ہیں. یہ سب کھلی باتیں ہیں. تو ایسے میں قوم کی تنزلی ہونا ہے, ترقی نہیں ہونا ہے. ترقی تو عالم
علماء کی تعظیم میں ہے ان کے بتائے راستے پر چلنے ہیں. اور یہ فرق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. بہت لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ صاحب فلاں عالم جو ہے وہ پابند شرع نہیں ہے، بے عمل ہے. عالم با عمل کی تعظیم زیادہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بے عمل جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ کے جیسی ہے. چراغ سمجھتے ہیں کہ خود جلتا ہے مگر دوسرے کو روشنی دیتا ہے. مسئلہ غلط نہیں بتاتا ہے وہ اپنی جانکاری کے مطابق، اس سے خطا ہو جائے بتانے میں وہ اور چیز. اور اعلیٰ حضرت نے ابھی حدیث پوری کر لوں پھر بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کا قول. اور عالم با عمل ایسا ہے جیسے چاند، خود بھی ٹھنڈا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. اور ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان کے اوپر. علماء کی بہت فضیلت ہے یہ حدیث میں. علماء اور سادات کی تعظیم اپنے اوپر لازم کر لو. سارے رشتے سارے علاقے ختم ہو جائیں گے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل تو ان کا رشتہ ان سے وہ ختم نہیں ہوگا. سادات کی تعظیم اعلیٰ حضرت سے سیکھو کر کے بتائی ہے. ایسے ہی علماء کی تعلیم. ایک شخص نے بریلی شریف سے میں رہنے والے انہوں نے ایک سوال اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں لوگوں کا، بعض لوگوں کا پیشہ ہے ان کے اچھے پکے مکان بنے ہوئے ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے ہیں، ان کو پیشہ ور گداگر بولتے ہیں. وہ آئے اور اللہ کے نام پہ دے دی. بولتا ہے نہیں بولتا کرتے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اچھا کھاتے پیتے گھر کا ہے پھر بھی مانگتا ہے. اور حدیث پاک میں سوال کرنے کو منع فرمایا گیا کہ جو سوال کرے پھر وہ سوال نہ کرے مفلسی کا. ہم نے دیکھا ہمارے گھروں میں جو عورتیں آتی ہیں وہ عورت اس نانی بن گئی، دادی بن گئی، بوڑھی ہو گئی مگر ساری زندگی وہ عورتیں مانگتی ہی رہتی ہیں. تو حدیث جب یہ گزری نظر سے کہ جو سوال کرے وہ پھر وہ سوال نہ کرے تو اللہ اکبر، سوال کرتے کہ ساری زندگی سوال کرتے ہی گزر گئی. اللہ اکبر. ایسی اس سوال میں یہ ہے کہ ایک شخص بولا دوسرے سے کہ اللہ کے واسطے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے. تو ایسے کو دینا اور ایسے سے بیٹی کا نکاح کرنا کیسا؟ اگر نہ دے گا تو کیا گناہ گار ہوگا؟ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. سوال سائل نے آخر پہ پچر لگائی کہ جواب کسی کی روح رعایت کے بغیر، روح رعایت سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا چہرہ وغیرہ دیکھ کر کے کسی کی روح رعایت کے بغیر قرآن و حدیث سے دیا جائے. اعلیٰ حضرت جیسے مجدد کی بارگاہ میں بریلی شریف پرانے شہر کے وہ صاحب رہنے والے ان کا یہ سوال. اعلیٰ حضرت نے پہلے ان کے سوال کا جواب دیا کہ پیشہ ور گداگروں کو جو کہتے ہیں اللہ کے واسطے مجھے دے دو، احادیث بیان کی، کسی میں دینے کا ذکر ہے کسی میں منائی. اس کے بعد ان کی تطبیق فرمائی کہ اگر وہ اپنے اقربا کے لیے سب سے پہلے دینے میں دیکھو تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے جو غریب ہیں، کمزور ہیں. آج کل نظام کیا ہو گیا، زکوٰۃ اٹھائی اور دوسرے شہروں میں ہی کی. اپنے غریب مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اسی لاک ڈاؤن میں کتنے مسلمان انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. تو جو چلا گیا تو سیٹھ صاحب جو ہیں اس کے مکان پہ نظر کرے ہوئے ہیں کہ مکان بیچے تو ہم لے لیں. ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ بولیے کیا ہو گیا ہے قوم کا؟ تو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، ان کے لیے روک سکتا ہے، اسے نہ دینے میں اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا. اور اس بے باک کو جس نے یہ کہا کہ اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، اس کو تو ہرگز بیٹی نہ تھی. آخر میں جو تنبیہ کی تھی سائل نے اس پر فرمایا کہ پہلے بھی اس سائل نے ایسے ہی جملے لکھے تھے جس پر چشم پوشی کی گئی، جسے نظر انداز کیا گیا، مگر جب اب پھر لکھے ہیں تو لہٰذا اس کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کے جملے وہ علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرق ہے. اس کے جملے ہیں یہ اعلیٰ حضرت.
علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے. اور وہ علماء دین کتاب و سنت سے احکام شرع بیان کرتے ہیں. جو کسی کی رو رعایت کسی کا چہرہ دیکھ کر کے مسئلہ بتائے وہ علماء ربانی نہیں، وہ نائبان شیاطین ہیں. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے. پھر فرمایا کہ اگر سائل کو ایسے تنبیہ کے الفاظ لکھنے ہیں تو سوال کے شروع میں کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین و علماء دین؟ یہ نہ لکھ کر کے فقیر کا نام لکھ کر کے جو چاہے تنبیہ کرے. اللہ اکبر. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا نص، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. فتاوی رضویہ پڑھیے. کسی سائل کے مطلب کا سوال جواب نہیں آیا تو کیسے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے. دور نہیں ہے احمد آباد. یہاں سے ایک صاحب عورتوں کی وزارات پر حاضری، ان کے مطلب کا جواب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے نہیں گیا تو انہوں نے کیسے کیسے سب جملے لکھ دیے. یہاں تک لکھ دیا کہ آپ کا قدم راہ حق سے پھسل گیا. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت کا جواب لکھیے. دیکھیے وہاں نفس کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. ارے دلوں پر آج جو ان کا راج چل رہا ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے تو لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. تو ایسے ہی چھوڑنا ہے کوئی؟ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صلہ ہے. تو 22,000 تھے کربلا کے میدان میں. لشکر میں کتنے تھے؟ 22,000. کوئی رے کی گورنری کے لیے خلاف ہو گیا، کوئی کسی دنیا کی مطلب کے لیے خلاف ہو گیا. انہوں نے جہنم میں جانا پسند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 22,000 کے بدلے 1,40,000 قتل کروائے. کتنے؟ اب آپ سوچیں کہ تھے تو 22,000، 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ حدیث پاک ہے کہیں کوئی جرم ہو، کہیں کوئی برا کام ہو، وہاں جو موجود ہے اور وہ اسے روک نہ سکے، دل میں برا جانے، تو وہ ایسا ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. اور دوسرا جو وہاں موجود نہیں ہے وہ سنے وہ خبر کہ وہاں ایسا ہوا ہے اور وہ اس پر راضی ہو، تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہاں موجود ہے. تو یہ 1,40,000 ایسے تھے کہ وہاں موجود تو نہیں تھے ان 22,000 کو نکال کر 1,40,000 کی تعداد میں، مگر وہ اس فعل سے راضی تھے. یہ ذکر ہو رہا تھا کہ قاتلان حسین کا بہت برا حشر ہوا. 6 برس کے بعد ابن زیاد بن نہاد جو گورنر تھا کوفہ کا، جس کو یزید نے بھیجا تھا کہ پہلے والے گورنر امام علی مقام کے ساتھ میں رات بھر بات چیت ہو رہی تھی، اس کے نزدیک معاذ اللہ وہ ان کے ساتھ نرمی کر رہے تھے، تو ابن زیاد بن نہاد کو بھیجا گیا کیونکہ ڈر انہی سے تھا امام علی مقام سے. 6 برس کے بعد ابن زیاد بن نہاد قتل کیا گیا کوفہ میں. اس کا سر لا کے رکھا گیا اس کے ساتھیوں کے ساتھ. ہجوم اکٹھا ہے اور لوگ ایک دم شور مچتا تھا، آیا 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 آیا. تو ایک سانپ آتا اور وہ سب سروں پر دورہ کرتا اور ابن زیاد بن نہاد کے نتنے میں گھستا اور دوسرے نتنے سے نکل جاتا، چلا جاتا. پھر شور ہوتا، آیا 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 آیا. پھر وہ آتا اس کے ناک میں گھستا، دوسرے ناک کے سوراخ سے نکل جاتا. 3 بار مسلسل ایسا ہوا. جتنے تھے سب کا برا حشر ہوا. یہ جب ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا تو ایک بوڑھا بھی وہاں موجود تھا. کہا کہ قاتلان حسین چن کر مارے گئے، سب کا برا حشر ہوا. تو وہ بوڑھا کہنے لگا اپنے نفس ناپاک کی طرف اشارہ کر کے معاذ اللہ کہ اس کو تو کچھ نہ ہوا. اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے تو کچھ نہ ہوا. اسی رات جب چراغ بڑھا رہا تھا تو چراغ نے آگ نے اس کو لے لیا اور اس میں جل کر کے مر گیا. ایک اس کا چہرہ کالا ہو گیا، بڑا خوبصورت تھا، پورے علاقے میں بڑی اس کا تعریف ہوتی تھی. اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے کالا فرما دیا، کوئی نہیں بچا. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں،
ہم شجرہ پڑھتے ہیں نا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. تو دنیا کے کتے ہر دور میں ہوئے ہیں، ہر دور میں ہوتے رہیں گے. حکومت وقت کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، حاکم وقت کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے. آج عالم یہ ہے کہ ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. غیر مسلم لڑکے ان کو موبائل کے ذریعے، ہم نے موبائل ایسا دے دیا ہے اپنے بچوں کو، احتیاط اس میں برتتے ہیں. اب تو یہ پچھلے سال سے آن لائن پڑھائی شروع ہو گئی ہے بچوں کو، مجبوری ہو گئی ہے دینا ماں باپ کی کہ صاحب آن لائن بچہ پڑھ رہا ہے. لیکن خاص کر کے مائیں بچیوں پر زیادہ نظر رکھیں. لڑکوں پہ بھی نظر رکھنے کی ہے اور بچیوں پر بھی نظر رکھنے کی ہے کہ عورتیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ نازک سی شیشیاں ہیں، ذرا سی ٹھیس لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں. تو موبائل کا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ مومن سے مومنہ کا ہی نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایمان ایسی بڑی دولت ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں. ہم سفر کرتے ہیں، کلکتہ جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، بامبے جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں. ٹرین جگہ جگہ اسٹیشنوں پر رکتی ہے. ہم اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے نیچے بھی اترتے ہیں. کبھی ٹہلنا ہے پلیٹ فارم پہ تو پلیٹ فارم ہی پہ ٹہلتے ہیں، اسٹیشن کے باہر نہیں جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین اتنے ہی وقت رکے گی. اس کا وقفے کا ایک مقررہ وقت ہے جو شیڈول بنا رہتا ہے، 2 منٹ 5 منٹ، اتنے ہی وقت یہ رکے گی. اور ہمارا انتظار نہیں کرے گی یہ ٹرین کہ صاحب فلاں صاحب آ جائیں، ہم گورنر صاحب ہیں تبھی ہمیں وہ لے کے جائیں گے. وہ تو اپنا جب اس نے گارڈ نے ڈنڈی دکھائی سگنل ہوا چل لے گا، آپ رہ جائیں گے بھائی. تو کوئی بھی سمجھدار مسافر وہ پلیٹ فارم کے باہر ٹہلنے نہیں جاتا ہے کہ اگر وقت کم ہوتا اس کا ٹہلنے. اسے منزل پر نگاہ ہوتی ہے نا اس کی، بھائی مجھے کلکتہ جانا ہے، مجھے ممبئی جانا ہے، دلی جانا ہے، اسے اس کی منزل پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو مومن کی منزل کیا ہے؟ مومن کی منزل جنت ہے. ارے اس پر نظر رکھو. دنیا کے اسٹیشن پلیٹ فارم آتے رہیں گے، اترتے رہو، مگر دنیا میں کھو مت جاؤ. جنت میں رہو گے. جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے رب کا دیدار. قبر میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے مشاہدہ کر رہے ہو، اور جب جنت میں پہنچے تو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو. فرمایا ایسا دیدار کریں گے مومن جیسے بے بلا حجاب 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہیں. سب سے بڑی نعمت جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ نہ ہماری آنکھوں نے دیکھی نہ ہمارے کانوں نے سنی. سب سے بڑا انعام جنت ہے. دنیا میں رہیں مگر آخرت کمائیے، نیکیاں کمائیے، حقوق اللہ ادا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد ادا کیجیے. ہمارے بزرگوں نے تبلیغ دین ایسی کی ہے، ایسے علاقوں میں گئے ہیں. آج تو بہت آسانیاں ہیں. ہم لوگ اے سی ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، بعض ہمارے احباب فلائٹ میں سفر کرتے ہیں. ہم لوگ فلائٹ سے بچتے ہیں بھائی، ہم تھوڑا سا دقت رہتی ہے کان کی، کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اے سی گاڑیاں رہتی ہیں، اچھی سڑکیں ہیں، پل بنے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو تبلیغ کی ہے اس وقت نہ سڑکیں اچھی تھیں، نہ ندیوں پر اتنے پل تھے، نہ اے سی ڈبے تھے، نہ اے سی گاڑیاں تھیں. ٹانگوں پر بیٹھ کر کے، بیل گاڑی پر بیٹھ کر کے کشتیوں میں سفر کیا ہے. چھتیس گڑھ میں حضور امین شریف کی جو خدمات ہیں، چھتیس گڑھ جا کے دیکھو، اس جنگل میں انہوں نے منگل کر دیا. حضور مفتی اعظم نے ایسے علاقوں میں کشتی میں سفر ہو کر جانا ہوتا تھا. ہمارے دادا حضور مفسر اعظم ایسے ہی سفر کرتے تھے. اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. 1992 سے اپنے والد گرامی کے ساتھ میں فقیر گجرات اس آپ کے شہر سورت میں بھی آیا تھا. بہار کے اس بجر دیہات بھی دیکھے، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کی جو پل نہیں تھا وہ بھی دیکھے. بلکہ بعض ابھی تو اتنی فیسلٹیز ہو گئی ہیں بہار کے دیہاتوں میں، سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں، پکے مکان لوگوں کے بن گئے، اور جب شہر اور دیہات کا فرق ختم ہوتا چلا جاتا. وہاں بھی آپ کو ٹائل پتھر سب مل جاتا، لوگ لگا رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، کھیت میں وہ 3 طرف سے بانس لگا کے پردہ لگا دیتے تھے اور ایک گڈھا کرتے تھے، جائیے وہاں آپ وہ ٹوائلٹ آپ کا بنا ہوا ہے.
ایسے ایسے کام ہوتا تھا. نیپال، بہار اور یہ گجرات کا دورہ 1992 میں سفیر نے کیا ابا کے ساتھ میں. تو ہم لوگوں کی یہ نئی چیزیں نہیں ہیں. نیت کیا ہے؟ ارے دولت کمانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے دسیوں کام کر سکتے ہیں، کسی کی نوکری کر سکتے ہیں، کہیں مزدوری کر سکتے ہیں، مگر وہ سب چھوڑ کر کے. اور ہمارے والد گرامی گورنمنٹ سرونٹ تھے، اردو ٹیچر تھے گورنمنٹ، اس نوکری کو انہوں نے لات مار دی تبلیغ دین کے لیے، اپنے بزرگوں کے مشن کو بڑھانے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگ عوام کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لوگ بھولتے جاتے ہیں. آپ علاقوں میں جانا چھوڑ دیجیے، آپ کو وہ تازگی، وہ بات نہیں رہے گی. پرانے لوگ آپ سے جڑے رہیں گے، نئے لوگ جڑتے رہیں گے، اور لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا. اعلیٰ حضرت کی فکر سے جڑ جائیں گے، بدلی سے جڑ جائیں گے. تو اور کرنے والے ہر دور میں رہیں، ہر دور میں کرتے رہیں. الحمدللہ نہ جب کبھی فرق پڑا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی فرق پڑے گا. اپنا کام تو ایسا ہے کہ اگر قبول افتد زہید و شرف، یہی کامیابی ہے. تو کوئی سمجھے کہ صاحب اس لیے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں. الحمدللہ تاکہ اسے نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں. نہ کہیں سے کرایہ منگاتا ہوں، نہ کہیں نذرانے کی بات کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بہت اچھا مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت ہمارے تکبیر ہمارے رسالت. اور سنیں گے درشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور کرما. اعلیٰ حضرت سے ایک فروعی مسئلے میں کچھ علماء کا اختلاف ہو گیا. اصول اور فروع کی جب بات ہوتی ہے نا، تو اصول یعنی عقائد کے جو معاملات ہیں، اور فروع جو کہ عقائد کے علاوہ نماز ہے، اذان ہے، یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مولانا عمران نظر برکاتی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا مثال دی. حضور مفسر اعظم نے یہ نہیں، بحر العلوم ان کا لقب ہے، بحر العلوم سے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے مدرسے میں ہو کر کے آپ مخالفت کر رہے ہیں. منظر اسلام کے شیخ الحدیث رہے ہیں، مفتی ہیں منظر اسلام کے، اور جو لوگ بدر شریف حاضر ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ منظر اسلام کا دارالافتاء اور حضور مفتی اعظم کا کی قیام گاہ کتنا فرق ہے. سامنے ڈھال چڑھیے حضور مفتی اعظم کا کاشانہ ہے. نہ حضور مفتی اعظم نے نہیں فرمایا کہ بھائی ہماری مخالفت کر رہے ہیں آپ. انہیں معلوم ہے کہ ان کا منشا اختلاف جو ہے نفسانیت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ان کو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو گیا. بعض علماء کا ادھر سے بڑی شدت ہوئی، اور یہاں سے عوام میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ جو اعتراض وہ کرتے ہیں تحریر میں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. یہاں تک ان میں ذاتیت آ گئی. ان کہا کہ اقول لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا گیا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے کہ جتنے دلائل ان کے ذہن میں آتے ہیں فضل الہی سے، کمپیوٹر فیل ہے، جتنے دلائل ان کے ذہن میں آتے ہیں فضل الہی سے وہ سب قلم بند کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنا جو نتیجہ بیان کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں اقول میں کہتا ہوں. تو انہوں نے کہا لکھا تھا وہ اقول لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا اپنے فتاویٰ کے خطبہ میں، فتاویٰ رضویہ کے خطبہ میں، کہ میں مقلد ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں اقول کہنا چاہیے. اتنا زیادہ شدت اختیار ہو گئی اس مسئلے میں اس جانب سے. یہ بریلی کا امتیاز تو ایسا ہے کہ آپس میں نرم دل.
یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر کرمنل کیس فوجداری کا فرضی مقدمہ لکھا دیا گیا. اللہ اکبر. ایک فرضی کیس وقت کے مجدد پر لکھا دیا گیا. اور سمجھنا اب سمن آ رہا ہے, کچہری بلایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ احمد رضا کی جوتی بھی نہ جائے گی, اور نہ گئے. انگریز کی حکومت ہے, بڑی کوششیں کری صاحب. آخر کار مقدمہ بغیر اعلیٰ حضرت کی حاضری کے خارج ہو گیا. اتنا ہنگامہ چلا. کبھی بڑے شاندار تعلقات تھے, صرف ایک مسئلہ فروعیہ پر اتنا ہنگامہ ہوا. یہ سب تاریخ کے اوراق میں درج ہے. اور پھر برسوں کے بعد وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند اس خانقاہ کے سجادہ کے انتقال کے بعد اپنے داماد حضرت ساجد میاں صاحب کو ان کے سویم میں بھیجتے ہیں, اور پھر خود 40واں میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے سجادہ کے سر پر امامہ باندھتے ہیں, ان کی پگڑی باندھتے ہیں. یہ متصدین کیا جانے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا مخالف اس دور میں حضور مفتی اعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ حضور مفتی اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ کو تو عرب و عجم نے مانا, علماء عرب نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا, ان سے سندیں لی, ان سے خلافتیں لی. علماء عرب کس کو منہ لگاتے ہیں؟ بہت لوگ جاتے ہیں حج کو, کسی کو نہیں گردانتے, لیکن اعلیٰ حضرت کی جو تعظیم انہوں نے کیا, جو ان کے لیے لکھا ہے, یہ کوئی دکھا نہیں سکتا دوسرے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, خواہشات اعلیٰ حضرت, عنایات اعلیٰ حضرت, اولاد اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم تشریف لے گئے اور وہ سارے معاملات جو تھے سب اس وقت صاف فرما دیے گئے. کیسا شاندار عمل رہا ہوگا, کیسا شاندار عمل ہے. اور یہ ہے, یہی تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے, یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تربیت تھی انہیں. اعلیٰ حضرت کو لوگ آج کل سوشل میڈیا ہو گیا ہے, اس کا ایڈوانس اپڈیٹڈ ورژن ہے. کبھی ہمارے چچا کو گالیاں پڑتی ہیں, کبھی انہیں جوتے کے نوک پر رکھنے کی بات ہوتی ہے. چچا بھتیجے کا معاملہ, چچا نے کسی معاملے پر بھتیجے پر غصہ کیا. یہ بیٹھے ہیں یہاں مولانا عمران نظر برکاتی صاحب, رات کے 11:30 بجے ان کا فون میرے پاس آتا ہے. وہ آڈیو کے بارے میں میں نے اب تک واٹس ایپ کھولا نہیں ہے, اور وہ آڈیو میں نے نہیں سنی. پریشان ہیں یہ, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں حضور غضب ہو گیا. ان کے دل میں درد ہے. یہ بریلی میں بریلی مرید ہیں حضرت نظمی میاں صاحب اللہ علیہ رحمہ کے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, لیکن ان کے دل میں درد ہے اہل سنت کا. یہ کیا جانے گی لوگ, ہوا کرنے لگی ان لوگوں کو سب. اور ان کو درد تھا, انہوں نے مجھے فون کیا, ایسا غضب ہو گیا ہے. میں کیا ہوا, بولے کلپ بھیجتا ہوں میں, سنیے. جب تک اور گروپ میں بھی کلپ میں نے دیکھا, کھولا میں نے واٹس ایپ, کچھ مصروف تھا اس دن, واٹس ایپ نہیں کھول پایا تھا. کلپ سنی تو مجھے بھی ہوا کہ ہاں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ بندہ خدا میرے منع کرنے کے باوجود رات میں 1:30 بجے گھر آ گئے پرانے شہر سے. کیوں آ گئے؟ یہ کبھی اتنی رات میں میرے پاس نہیں آتے ہیں, اور نہ میں رات کا جاگنے والا شخص ہوں. اب مجھے انہوں نے فون کیا, معلومات کے نیچے بیٹھے ہیں صاحب, کھڑے ہیں سڑک پر. وہ درد جو سنیت کے لیے ہے, وہ درد ان کو کھینچ کے لے کے آیا. میری عادت نہیں ہے لوگوں کی ان کے اوپر تعریف کرنے کی, لیکن یہ بتا دوں کہ لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں, سدھر جائیں. اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو لوگ خطوں میں گالیاں لکھ کر کے بھیجتے تھے. حضور ملک العلماء علیہ رحمہ وہ خط پڑھ کر کے سناتے تھے, عصر کے بعد خط سنتے تھے. ملک العلماء
جو گالیاں میں آتے تھے ان کو دیکھا اور رکھ دیتے تھے. ان کو معلوم تھا اعلیٰ حضرت کا مزاج. ایک صاحب نئے نئے مرید ہوئے تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کے مزاج سے ناواقف تھے. انہوں نے وقت اٹھا کر کے دیکھا اور پڑھا اور تحریر کے انداز سے سمجھ گئے کہ کہاں سے آیا ہے. عرض کیا حضور یہ میں پہچان گیا یہ خط کہاں سے آیا ہے, ان کو سزا کی کچھ تجویز فرمائی جائے, ان کو کچھ سزا دی جائے. اعلیٰ حضرت ان کی بات سن کر کے کچھ نہ فرمایا, اندر تشریف لے گئے اور ڈھیر سارے خطوط لے کر کے آئے. مالک علماء فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت یہ بتانے خطوط لائیں کہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں, روزانہ ایسے خطوط آتے رہتے ہیں گالی نامے, اور ان کو وہ پڑھنے کو دیا. وہ جب پڑھتے جا رہے ہیں ان کا چہرہ خوشی سے کھلتا جا رہا ہے, کیونکہ ان میں اعلیٰ حضرت کی تعریفیں تھیں, اعلیٰ حضرت کے اوصاف بیان کیے گئے. اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا ان خطوط میں لوگوں نے میری تعریفیں کی ہیں, بلکہ تعریفوں کے پل باندھے. پہلے آپ انہیں انعام کی تجویز کیجیے, اس کے بعد انہیں سزا کی تجویز. تو وہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو اتنا نوازتا, اتنا دیتا کہ ان کی صالحہ پشتوں کے جو ہے وہ کام آتا, لیکن میرے بس میں نہیں. یہ ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا جملہ یاد کر لیجیے, نوٹ کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ جب آپ موافق کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان نہ پہنچائے. اسی پر روش رہنا چاہیے ہماری. ذرا ذرا سے میں اختلاف کا بازار گرم ہو جاتا ہے, کہیں کی بات کہیں پہنچ جاتی ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے, اگر آج کوئی عالم معاذ اللہ ان کی اتباع میں یہ بات کہے تو وہ خلاف ہے, وہ قول نہیں مانا جائے گا. قول وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ مانا جائے گا, لیکن معاذ اللہ اس قول کی آڑ میں ان کی شان میں توہین نہیں کی جائے گی, ان کی تعظیم سے منہ نہیں پھیرا جائے گا. ائمہ ہمارے جو ہیں, ہمارے ائمہ مساجد, ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے. ہم امام ایسے ہی کو بناتے ہیں جس کو اس مسند کا, اس ممبر کا, اس محراب کا لائق سمجھتے ہیں. ایرے غیرے چلتے پھرتے تو خیرے, کسی بھی چلتے پھرتے کو امام نہیں بنایا جاتا. اگر رات میں پی رہا ہے, صبح آ کر کے آگے مسلے پہ کھڑا ہو گیا, بنا لو گے امام. جوا کھیل رہا ہے, ایسے کو امام نہیں بنانے کا ہے. ایسے ہی پیر بھی پکڑو, بہت سوچ سمجھ کے پہچان کر کے. 4 شرائط ہیں پیر کی, جامع شرائط پیر کی. آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو جامع شرائط پیر کے مرید ہیں انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہاں کہاں جا کر کے کیا کیا کر رہے ہیں, طالب ہو جا رہے ہیں. ارے ہم جامع شرائط پیر کے مرید ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. الحمدللہ فقیر مفتی اعظم ان کا مرید ہے, ان کا غلام ہے, کسی سے ضرورت نہیں طالب ہونے کی. جو سمندر میں آ گیا, جو سمندر سے جس کو مل رہا ہے وہ کیوں جائے گا نہر کی طرف. بحر والا, بحر والے نہر والوں نہر کی طرف نہیں جاتے. ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے. 4 شرائطیں یہ سمجھ لو, اور مرید بنانے پہ کبھی حریص نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے. ایک جگہ جھارکھنڈ میں تو ابھی پچھلے اسی سال سننے میں آیا, جلسہ ہوا, بہت لوگ موجود رہتے ہیں جلسے میں, سب سننے آتے ہیں. پھر ایک کپڑا پھینکا گیا, پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو, سب نے پکڑ لیا. چادریں سب کے اوپر چلی گئی, بڑا سا کپڑا تھا, لے کے آئے تھے ساتھ میں. اور وہ سب مرید ہو گئے کہ اللہ اکبر, جال ڈالا جا رہا ہے. تو جیسے تالاب میں پھینکتے ہیں جال اور مچھلیاں جتنی آ جائیں اس کے اندر, تو یہ پیری مریدی یہ کیا ہے. بہت لوگ ایسے تھے جو مرید ہونا بھی نہیں چاہتے تھے, اب مرید ہوگا بھی نہیں ایسے. تو ارادہ جو ہے دل کے ارادے کا نام. بولے صاحب ہو گیا, سب آ گئے جتنے جال میں ہیں. تو 4 شرطیں سن لیجیے, پھر بات ختم کرتا ہوں, لمبی بات نہیں کروں گا. ایک یہ کہ سنی صحیح العقیدہ, سب سے پہلی شرط. دوسرا عالم ہو. عالم کون سا کہ جو اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے. تیسرا اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو. سلسلہ منقطع نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ باپ نے خلافت نہیں دی, ایسے بہت سلسلے چلے.
اور 30 یا 40 میں بیٹے کو جو ہے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی اور وہ بغیر خلافت بغیر سلسلہ جڑے ہوئے اس نے مرید کرنا شروع کر دیا، تو وہ سلسلہ منقطع ہے، وہ لنک ٹوٹا ہوا ہے۔ چوتھی شرط فاسق معلن نہ ہو، یہ ایمان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ فاسق معلن نہ ہو۔ شریعت مطالعہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے لفظ معلن بڑھایا، نہیں تو نہ کوئی امام بچتا نہ کوئی پیر بچتا، الا ماشاء اللہ۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ معلن علی الاعلان فسق نہ کرتا ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ فاسق یہ مت پڑھتا کہ داڑھی منڈا ہے وہی فاسق ہے، جو کسی مسلمان کو ایذا دے رہا ہے بے دلیل شرعی وہ بھی فاسق ہے۔ فاسق معلن نہ، یہ 4 چیزیں 4 شرائط ہیں جس میں اس کو دیکھو، اس کے ہاتھ پر بک جاؤ۔ اور مرید ہونے میں بہت فوائد ہیں، ایسے ایسے فوائد ہیں۔ ایک مثال دوں، اب بات آ گئی، ہمارے بہت بڑے، ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ولی حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کا انتقال کا وقت ہے، شیطان اس وقت بھی آتا ہے، وہ اس کا آخری داؤں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اس نے کہا کہ تم ساری زندگی مناظرے مباحثے کرتے رہے، یہ تو بتاؤ اللہ کو تم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے ایک دلیل دی، وہ ٹھہرا معلم الملکوت، معلم الملائکہ ٹھہرا۔ اس نے وہ دلیل کاٹ دی، یہاں تک کہ وہ دلیل دیتے رہے اور 360 دلیلیں انہوں نے دی، اور وہ 360 دلیلیں اس نے کاٹ دی۔ دور کہیں پر ان کے پیر حضرت امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، کیا وہ کنیکشن ہے، کیا وہ نیٹ ورک ہے۔ آج تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، امریکہ میں آپ بیٹھے ہیں تو ویڈیو کال پر ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی کہ دور سے وہ سن بھی رہے ہیں وہاں جو ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور جلال میں لوٹا پھینک کر کے یہ فرمایا کہ کہہ کیوں نہیں دیتا بے دلیل پہچانا۔ انہوں نے یہ فرمایا یہاں، اور وہاں انہوں نے یہ سن لیا اور فرمایا کہ میں نے بے دلیل پہچانا تو وہ ٹلا۔ ایک جگہ ڈاکو ایک قافلے کو لوٹ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا انہوں نے، آپ نے اپنی نالن مبارک ہوا میں اچھال دی اور وہ نالن مبارک اڑ کر کے اس ڈاکو سردار کے سر پہ لگی اور وہ وہیں مر گیا، قافلہ بچ گیا۔ کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں آرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ تو یہ کون سا کنیکشن ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی نسبتوں کا یہ سچا کنیکشن ہے۔ ایسے ہی سچوں کے ساتھ میں حکم فرمایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کے ساتھ میں رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیے، مگر ساتھ ہی ساتھ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا، وہ میرے بتانے سے یا کسی کو بتانے سے نہیں، بلکہ جو میں بتاؤں اس کو دیکھو کہ فتاوی اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں وہ یہ بیان کر رہا ہے، یہ ہو بہو ہے کہ نہیں ہے، یہ ایسا اپنے دل سے بتا رہا ہے، اور جب وہاں ملے تب مانو۔ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ بہت لوگ اردو نہیں جانتے، الحمدللہ اس فقیر نے پچھلے لاک ڈاؤن میں وقت ملا، 6 مہینے گھر پہ ہی رہنا ہوا، اس وقت کو میں نے اعلیٰ حضرت کی کتب کو ہندی میں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ رومن پڑھ لیتے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت کے بہت سے رسائل جس میں حسام الحرمین بھی ہے، ان سب کو میں نے ہندی میں کر دیا، بعض کو میں نے رومن میں کر دیا، تاکہ اعلیٰ حضرت کی فکر دور دور تک لوگوں تک پہنچے۔ اور اتنی آسانی ہے کہ موبائل میں PDF آ جاتی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، اور واٹس ایپ اس کو آپ لوگ جو ہے PDF کو پڑھ سکتے ہیں۔ عادت بنائیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی، اپنا دین بچانا ہے، اپنے بچوں کا دین بچانا ہے تو پڑھیے، صرف نعرے میں حکومت کیجیے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھتے جاؤ گے
اتنا ہی ان سے عقیدت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ میں نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا پوتے کا پوتا ہوں تو صاحب مجھے جب تک جتنا میں نے ان کو پڑھ رہا ہوں، جتنا میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور جب سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی ہی مجھے ان سے عقیدت خوب ہوئی ہے اور خوب انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی کے زمرے میں اٹھائے گا. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بال یقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اہل سنت سلامت رہے، مسلک اہل جنت سلامت رہے. مشعل راہ دو اصول خوف خدا و حب رسول وما علینا الا البلاغ. فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو